اگر آپ کائنات پہ غور کریں تو قدرت میں آپ کو یہ نظام نظر آئے گا کہ جو کمزور چیزیں ہیں ان کو سروائیو کرنے کے لیے مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بایولوجی کی زبان میں اس سہارے کو سبسٹریٹم کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے سبسٹیٹا۔ اسی طریقے سے انسانوں کو بھی سبسٹریٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کو جو سبسٹریٹم مل جائے اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے کہ والدین، ہمارے اساتذہ، اچھے دوست، اچھے باسز، یہ سب کچھ نہ کچھ رول ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں ہمیں اوپر لانے کے لیے۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں کچھ بن جائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے لیے سبسٹریٹم بنے۔ اللہ نے ہماری عقل کے لیے اس پروسیس کی بہت ساری نشانیاں قدرت میں رکھی ہیں، جس میں سے ایک ہے کورل بلیچنگ۔ بلیچنگ کے معنی ہوتے ہیں صاف کر دینا، اور کورل ایک جاندار ہے جو کہ سمندر کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ دکھنے میں تو پتھر سے لگتا ہے، لیکن یہ ایک جاندار ہوتا ہے جو کہ اپنی غذا ٹینٹیکلز کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ خود تو حرکت نہیں کرتا، لیکن سمندر کے اندر یہ کمزور جانداروں کا سبسٹریٹم ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹی مچھلیوں کے لیے پناہ گاہ کا کام کرتا ہے۔ اور اس پتھر نما جاندار پر ایلگی آ کر چپک جاتی ہے، اور اس وقت تک چپکی رہتی ہے جب تک سمندر کے حالات سازگار رہتے ہیں۔ لیکن جیسی حالات ناسازگار ہوتے ہیں، یعنی کہ پانی کا ٹیمپریچر 8 ڈگری سیلسیس اوپر ہو جاتا ہے، تو ایلگی اپنا سبسٹریٹم چھوڑ دیتی ہے، کورل کو چھوڑ دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنا سبسٹریٹم چھوڑتی ہے تو سمندر کی موجوں کے رحم و کرم پر آ جاتی ہے۔ جس وقت ایلگی کورل پر چپکی ہوتی ہے تو کورل کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کورل ہرا بھرا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ایلگی کی موجودگی سے کورل کو آکسیجن حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایلگی فوٹو سنتھیسس کا پروسیس کرتی ہے، اور ایلگی کے چھوڑنے کے بعد یہ ہرا بھرا کورل بلیچ ہو کر بے رنگ ہو جاتا ہے۔ سائنسدان انہی کورل کو دیکھ کر سمندر کے اندر کے حالات کا اندازہ کرتے ہیں کہ سمندر کے اندر حالات سازگار ہیں یا نہیں۔ کورل کو اسی وجہ سے بائیو انڈیکیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ایلگی جب اپنے سبسٹریٹم کو چھوڑتی ہے تو اس سے نقصان کورل کا اتنا خاص نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کسی کا سہارا بنتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور جس کی مدد کی جائے، اگر وہ اپنے سبسٹریٹم کا احسان نہیں مان رہا، اپنے محسنوں کا احسان نہیں مانتا اور قدر نہیں کرتا، تو اس کے عمل سے نقصان بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اسی چیز پر اقبال نے کہا تھا کہ ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ قرآن ایک ایسا جامع نظام پیش کرتا ہے جو کہ طاقتوروں کو معاشرے میں پیچھے رہ جانے والے کمزور، یتیم اور مسکین لوگوں کا سبسٹریٹم بناتا ہے۔ اور اگر قرآن کا دیا ہوا نظام ایک ریاست میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو وہ ریاست پھر تمام کمزور شہریوں کے لیے سبسٹریٹم بن جاتی ہے۔ وہ طاقتوروں سے پیسہ لے گی اور کمزوروں پر خرچ کرے گی، اور اس وقت تک خرچ کرے گی جب تک کہ یہ کمزور بھی دوسروں کے لیے مضبوط سہارا نہ بن جائیں۔ اسی بات کو قرآن سورہ ماؤن میں کہتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو بے سہارا لوگوں کا سہارا نہیں بنتا بلکہ دھکے دیتا ہے۔ یہاں لفظ یتیم کا استعمال ہوا ہے۔ ہمارے یہاں یتیم اور مسکین کے معنی عربی زبان کی بنسبت تھوڑے سے مختلف لیے جاتے ہیں۔ یتیم کے معنی ہوتے ہیں وہ انسان جس کو آگے بڑھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہو اور اس کے پاس وہ سہارا موجود نہ ہو۔ ایک بچے کے لیے باپ بہت بڑا سبسٹریٹم ہوتا ہے، بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ باپ کے مر جانے کے بعد انسان کو یتیم کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، اور اگر اس کا شوہر مر جائے تو قرآن اس عورت کو بھی یتیم کہہ کے پکارتا ہے۔ تو یتیم وہ ہوتا ہے جس کو سبسٹریٹم کی ضرورت ہے لیکن وہ میسر نہیں آ رہا۔ تو جو شخص دین کو جھٹلاتا ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ اللہ نے اس کو سبسٹریٹم کی پوزیشن پہ رکھا ہے، مگر یہ کمزور لوگوں کا سبسٹریٹم یا سہارا نہیں بنتا بلکہ وہ دھکا دیتا ہے۔ آگے ہے کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ دیکھیں، پہلے یتیم آیا، یعنی کہ وہ انسان جس کو صرف سہارے کی ضرورت ہے، اگر سہارا مل جائے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جو خود کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہی رہتا ہے کوئی جسمانی یا ذہنی کمزوری کی بنا پر۔ تو اس وجہ سے اس انسان کو بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ بیسک نیسیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کا بندوبست نہیں کرتا، یتیم کو سہارے کی ضرورت تھی وہاں دھکا دے رہا ہے، مسکین کو بیسک نیسیسٹی کی ضرورت ہے تو وہ کھانا کھلانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو بہت جلد یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کے زیادہ تر احکامات طاقتور امیروں اور حکمرانوں کے لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سارے وسائل ہیں، جو دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اکثر لوگ دیتے نہیں ہیں۔
کیونکہ وہ اسی حیوانی زندگی کو ہی اپنی زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس حیوانی زندگی کا دار و مدار لینے پر ہے، پہلے اپنے لیے، پھر بیوی بچوں کے لیے، اور پھر 7 نسلوں کے لیے، اور پھر شاید ہوس کے لیے، کیونکہ اس حیوانی جسم کو جو فورس چلاتی ہے، اس فورس کی کریکٹرسٹک ہی یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دینے کی سوچ خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے، یہ وہی سے ملی ہے، اس کا تعلق خدا سے ہے، زندگی کے تسلسل سے، مر کر اٹھنے اور خدا کے سامنے پیش ہونے سے۔ دینے سے آپ کے اندر خدا کی صفات آتی ہیں، وہ چیز آتی ہے جو خدا آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے جب آپ مر کر اٹھیں گے اور اس کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اور یہی وہ منشور ہے جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے کہ خدا کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے جاؤ، اور خدا کے رنگ سے مراد ہے خدا کی صفات، کیونکہ ہمیں صرف خدا کی صفات کا ہی علم ہے۔ تو جو علم ہے، جس چیز کا علم ہے، اس کو اپنے اندر اپناتے جاؤ، خدا کی صفات کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، اور کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنے کو عربی زبان میں صلات کہتے ہیں۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نظام صلات قائم کرے، یعنی ایک ایسا نظام حکومت قائم کرے کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگوں میں خدا کی صفات پیدا کرتا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت آئے دن طاقتوروں کو اور ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں، جو سب سٹم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو جمع کرتی ہے۔ یہ لوگ جمع ہو کر پوچھا کرتے تھے کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں دیں، تو اللہ نے کہا کتنے سے کیا مراد ہے، اپنی ضرورت کا رکھ کر باقی سارا اسلامی ریاست کو واپس کر دو۔ اب ہم واپس سورہ المعون پر آتے ہیں کہ ان طاقتوروں میں سے، صاحب حیثیت لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اس دین کو یا نظام حکومت کو ہی جھٹلا دیتے ہیں، یہ بے سہارا لوگوں کا سہارا نہیں بنتے، اور جو انسان کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں کرتے۔ تو آگے اللہ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں کے اندر دینے کی تمنا ہی نہیں، تو ان کی صلات کا مقصد کیا ہوا؟ ان نمازیوں کے لیے ہمارا عذاب تیار ہے، جو اپنی صلات نہیں جانتے، صلات کا مقصد نہیں جانتے، جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، ان نعمتوں کو سوسائٹی میں واپس کرنا نہیں جانتے، تو جب دینے کی اساس سے ہی یہ لوگ خالی ہیں، ان کے دل آشنا نہیں ہیں دینے سے، تو پھر صلات ان کے لیے فقط نماز ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اپنی عبادت کا ڈھونگ ہے۔ آپ کی خواہش صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ میں نیک آدمی ہوں، میں اللہ سے قریب ہوں۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اللہ کی عبادت کا دکھاوا کرتے ہیں، اور دوسری طرف رزق کے سارے سرچشمے ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اس پر یہ بند باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور کسی کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتے۔ کوئی بھی انسان اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں اس سے مستفید نہیں ہو پاتا۔ دوستوں، اللہ وہ ہے جو صرف دیتا ہے۔ اللہ کی عبادت آپ کو معاشرے میں دینا سکھاتی ہے۔ اگر آپ کی عبادت سے اللہ کی کوئی صفت آپ کے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو رک جائیں، ایک پل کو سوچئے، قرآن سے رجوع کیجئے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ جو بھی صحیح کرنا ہے وہ ہمیں آج ہی کرنا ہے، اسی زندگی میں کرنا ہے۔ شکریہ۔